ایک شخص دور سے سفر کرتا ہوا خرقانی کے پاس پہنچا، ولی اللہ تھا، پہنچا، جب وہاں پہنچا تو اس کی دروازہ کھڑکایا کہ اللہ والے کے پاس آیا ہوں، مرید ہونے کے لیے، دستبید ہونے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس کی بیوی ایسی تھی کہ کہاں ہے وہ مرشد، کہاں ہے وہ ملا مولوی، تو چرا پاگل، پیسہ بھی خرچ کر کے آیا، وقت بھی برباد کر کے آیا، وہ ملا مولوی، وہ بزرگ ولی اللہ نہیں ہے۔ اتنا عرصہ، اتنا سفر کر کے میں یہاں پہنچا ہوں، اس اللہ والے کے پاس پہنچا، اور یہ اس کی گھر والی کہہ رہی کہ ولی اللہ کہاں ہے، پاگل ہو گئے تو؟ لوگوں سے پوچھا کہاں ہے بھائی؟ کہا وہ لکڑیاں، جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے گیا ہے۔ توجہ کرنا، لکڑیاں کاٹنے کے لیے گیا ہے۔ باہر جو گیا وہ دیکھا گاؤں سے باہر شیر پر سوار ہے۔ کیا بات ہے، شیر پر سوار ہے، ایک بڑا اژدہا ہے، اس کو چابک بنایا ہوا ہے۔ حیران ہو گیا مرید، کیا بات ہے حضرت، آپ کی بیوی تو یہ کہہ رہی ہے آپ شیر پر سوار ہیں، جو جنگل کے جانوروں کا سردار ہے، ان پر سوار ہیں، اور یہ بڑا اژدہا آپ نے اس کو چابک بنایا ہوا ہے، لاٹھی بنائی ہوئی ہے، کیا بات ہے کہ اس کی عورت کے ظلم اور زیادتی پر، اس کی بد زبانی پر میں نے صبر کیا ہے، یہ جنگل کی جو مخلوق ہے وہ میری تابع بن گئی ہے۔ درود شریف بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں تک بات آپ نے سمجھی؟ ایک ہے استقامت، دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں پر یہ بات فٹ ہو جائے۔ دوسری استقامت کی فضیلت، اور تیسری استقامت کے انعامات۔ کون کون یاد کرے گا؟ جو یاد کرے ساتھی اوپر، ہاتھ اوپر کریں۔ یاد کرتے ہیں؟ اچھا، اگر آپ یہ بات یاد کرتے ہیں، مجھے یہ تو بتاؤ گزشتہ جمعے پر کون سا مضمون تھا؟ بتاؤ، آج امتحان ہے بھائی، گزشتہ جمعے پر میں نے کون سا بیان کیا تھا، کون سا مضمون تھا، بتائے گا کوئی؟ چلو آج میں بتائے دیتا ہوں، آئندہ کے لیے یاد کرو گے؟ چلو انشاءاللہ گزشتہ جمعے پر اللہ کے ذکر کے بارے میں، ذکر اللہ کے بارے میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد آ گئی بات؟ کوئی ساتھی موجود تھا تو یاد آ جائے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک ہے استقامت، دوسری استقامت کی فضیلت، استقامت کے ثمرات، انعامات۔ استقامت کی معنی کسی کام پر ڈٹ جانا، نیک اعمال پر ڈٹ جانا، یہ استقامت ہے۔ استقامت کی فضیلت، الاستقامت خیر من الف کرامات، استقامت نیک اعمال پر ڈٹ جانا یہ 1000 کرامتوں سے افضل ہے۔ دو باتیں سمجھی آپ نے؟ تیسری اور آخری بات بس، اب جو استقامت کرتا ہے ان کو انعامات کتنے ملیں گے؟ قرآن سے پوچھیں کہ دونوں سبحان اللہ، جو استقامت کرتا ہے، جو نیک اعمال پر استقامت کرتا ہے، جو روزانہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، روزانہ پابندی کے ساتھ اشراق پڑھ رہا ہے، روزانہ پابندی کے ساتھ تلاوت کر رہا ہے، ان کو انعامات کتنے مل رہے ہیں؟ پوچھے قرآن پاک سے۔ پہلا انعام، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو استقامت کر رہے ہیں، ایمان بھی ہے، اعمال صالحہ بھی ہیں، جو ایمان بھی ہے، اعمال صالحہ بھی ہیں، نیک اعمال پر استقامت بھی ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہو رہے ہیں ان کے اوپر۔ بات کریں تو آپ کہہ دو نا سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی جو استقامت کر رہے ہیں، نیک اعمال پر استقامت کر رہے ہیں، ان کو انعامات مل رہے ہیں۔ پہلا انعام کیا ملے گا؟ فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ ایمان والوں پر فرشتے نازل ہو رہے ہیں، اعمال والوں پر فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ ایمان بھی ضروری، عمل صالح بھی ضروری، دونوں لازم ملزوم ہیں۔
کیا تھوڑی سی بات ہو گئی نماز چھوٹ گئی، کام ہو گیا پھر نماز چلی گئی، دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا نماز چلی گئی، دکان پر بیٹھا تھا نماز چلی گئی، نماز کی فکر ہی نہیں ہے عزیزو۔ ایک تو یہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں، پہلا انعام، پہلا ثمرہ ایمان والوں کے لیے، پہلا ثمرہ اعمال صالحہ والوں کے لیے، پہلا ثمرہ، پہلا نتیجہ، پہلا عطیہ، پہلا انعام، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہو رہے ہیں موحدین کے اوپر۔ ایک دوسرا انعام کون سا مل رہا ہے؟ دوسرا ثمرہ، خوف نہ کرو غم نہ کرو۔ چونے سبحان اللہ، خوف نہ کرو غم نہ کرو، دو ثمرے، دو نتیجے۔ تیسرا ثمرہ کہ جنت تمہارے انتظار میں، تیسرا ثمرہ۔ چوتھا ثمرہ، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی دنیا میں بھی تھے، آخرت میں بھی تمہارے ساتھی۔ کیا بات ہے عزیزو، دنیا میں ساتھی کیسے؟ فرشتے دنیا میں ساتھی کیسے ہیں؟ جو آپ نیک اعمال کر رہے ہیں نا، وہ فرشتے دل میں آپ کو رغبت دے رہے ہیں کہ بھئی یہ نیک کام کرو، فرشتے رغبت دے رہے ہیں، شوق دلا رہے ہیں کہ بھئی یہ نیک عمل کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، کسی کے ساتھ اچھائی کرو، کسی کے ساتھ بھلائی کرو۔ یہ فرشتوں کی طرف سے القاء ہو رہا ہے آپ کے دل پہ۔ کتنے انعامات؟ 4 انعامات۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ یہ جو جنت میں دیکھ رہے ہو نا، یہ جنت یہ تمہارے لیے ہے۔ سارے کہہ دو سبحان اللہ، یہ جنت تمہارے لیے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہہ دو نا سبحان اللہ، جو تمہاری خواہش ہوگی وہ بھی ملے گا۔ کتنے انعامات ہو گئے؟ 6 انعامات، ماشاءاللہ۔ کتنے انعامات؟ 6 انعامات ہو گئے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم خواہش کرو گے وہ بھی تمہیں ملے گا۔ اگر کوئی خواہش کرے گا، حدیث مبارکہ مفہوم ہے کہ مجھے بیٹا ہو، تو بیوی کو حمل ہو جائے گا، وضع حمل ہو جائے گا، بیٹا بھی پیدا ہو جائے گا۔ کیا بات ہے؟ کوئی کہے گا بیٹا ہو جائے مجھے، تو بیوی کو حمل ہو جائے گا، پھر وضع حمل ہو گیا اور بیٹا بڑا بھی ہو گیا۔ جو چاہو گے آپ کو ملے گا۔ 7واں اور آخری نام، نزلا من غفور الرحیم، نزلا من غفور الرحیم۔ یہ جو انعامات ہیں کس کی طرف سے؟ کسی وڈیرے کی سردار کی طرف سے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے تمہاری۔ اللہ تعالیٰ میزبان ہے، اللہ تعالیٰ میزبان ہے اور تم مہمان ہو، یہ مہمانی تمہارے لیے ہے۔ اللہ اکبر، درود شریف بلند آواز۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ماشاءاللہ، یہاں تک آپ نے باتیں سنی، امید کرتا ہوں کہ